اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر۔ ساتھیو، سورہ القمر جیسا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سورت کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الوعید ہے۔ اس میں آخرت اور نبوت کے مخالفین کو بڑی سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ابتدائی ہی صورت سے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ابتدائی ہی صورت سے انہیں وعیدیں سنائی جا رہی ہیں۔ اب جب رسول کے مخالفین یا مخالف قوموں کا انجام بیان ہو چکا، قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، فرعون کا، آل فرعون کا، جب انجام بیان ہو چکا تو اب اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ مکہ کے مشرکین جن کے پاس ان تمام نبیوں سے افضل نبی آیا، ان تمام نبیوں سے زیادہ معجزات لے کر کے آیا، ان تمام نبیوں سے واضح معجزہ قرآن کریم لے کر کے آیا، تو اب اس نبی کے مخالفین کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکی دے رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے کفار یعنی تم میں سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جیسے یہ عام اردو میں بولا جاتا ہے کہ تمہارا چور، یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہاری جماعت میں سے جس نے چوری کی ہے، تو اکفارکم، کیا تمہارے کفار یعنی وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے کفر کیا ہے، خیر من اولئکم، وہ ان سے بہتر ہیں، کن سے؟ جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، قوم ہود سے، قوم صالح سے، قوم نوح سے، کیا وہ لوگ اچھے ہیں؟ یعنی جب ان لوگوں کو رسول کی مخالفت اور آخرت کے انکار پر اتنا بڑا عذاب ہو سکتا ہے، تو کیا ان میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا؟ نہیں، انہیں بھی عذاب ہوگا۔ تو اکفارکم خیر من اولئکم، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر ان سے متعلق تین باتیں کہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر عذاب اس لیے نہ آئے کہ یہ لوگ ان سے بہتر ہیں؟ ظاہر بات ان سے بہتر نہیں ہیں، بلکہ حقیقت دیکھا جائے تو ان سے برے ہو گئے۔ وہ لوگ طاقت میں بھی ان سے بہتر تھے، وہ لوگ دنیا کو آباد کرنے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے میں بھی ان سے بہتر تھے۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور وہ لوگ اس ناحیے سے بھی ان سے کم برے تھے کہ ان کے پاس جو نبی آیا تھا اس نبی کے مقام کا نہیں تھا۔ ظاہر بات یہ ان سے بہتر نہیں ہے، تو جب ان کو عذاب آیا تو ان کو کیوں عذاب نہیں آئے گا؟ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان سے بہتر تو نہیں ہیں، البتہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بعض نبیوں کے ذریعے یہ بتلا دیا ہے کہ جو مکہ اور اس کے ارد گرد لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، جیسا کہ وہ اس ظلم کے اندر مبتلا تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ ظاہر بات ہے ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نہ وہ ان سے اچھے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی براءت پیشگی طور پر لکھ دی گئی ہے، تو تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہو، ان لوگوں سے زیادہ طاقت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع کر سکیں۔ ظاہر بات یہ چیز بھی حاصل نہیں ہے،
تو یہی تین باتیں اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہا ہے ان کے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے خیر بہتر ہیں، اچھے ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا زبور کی جمع ہے جس کے معنی کتاب کے ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز، اور زبور ایک آسمانی کتاب کا بھی نام ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. لیکن زبور یہاں بول کر کے پچھلی پرانی کتابیں لی گئی ہیں، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، جیسا کہ آیا ہوا ہے. تو ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا کتابوں کے اندر ان کے لیے براءت لکھ دی گئی ہے کہ ہاں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بری رہیں گے اور چھوٹے رہیں گے؟ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. ام یقولون نحن جمیع منتصر، ام یقولون، کیا بات ہے؟ یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یا بلکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا ام نحن جمیع منتصر، ہم لوگ ایک جمع ہے، ہمارا ایک جتھا ہے، ہماری ایک جماعت ہے. جمیع یہاں علماء کہتے ہیں جمع کے معنی میں یعنی ایک جماعت ہے. منتصر، انتصر ینتصروں کے معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، دفاع کرنا. یعنی اگر وہ اچھے نہیں ہیں، نہ ان کے لیے کوئی برات ہے، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے پر عذاب آئے گا تو اس سے نپٹ لیں گے؟ کیا ہم انتقام لینے، بدلہ لینے پر قادر ہیں ہم لوگ؟ ظاہر بات یہ چیز بھی نہیں، اگرچہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ام یقولون جمیع منتصر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہزم الجمع، یہ جماعت جو ہے ان قریب یہ ہار جائے گی، یہ پسپا ہو جائیں گے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر کے بھاگیں گے. واللہ یولی مانے پیچھے مڑ گیا، دبر یعنی اپنی پیٹھ دکھا کر کے، اور یہ جلتا ہمارے اردو میں مشہور ہے کہ اپنی پیٹھ دکھا کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. تو ام لکم براءۃ فی الزبر ام یکن نحن جمیع منتصر، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایک ایسی جماعت ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے یا انتقام بدلہ لینے کے لیے ہمارے اندر قوت موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیہزم الجمع، وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ جماعت جو اترا رہی ہے اپنی جماعت اپنے گروپ کے اوپر، وہ ہار جائیں گی، پسپا ہوں گے. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پیٹھ پھیر کر کے بھاگیں گے. ساتھیو، یہ صورت اگر آپ دیکھیں تو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 3 یا 5 سال پہلے نازل ہوئی تھی. اس وقت حضرت عمر یا دوسرے صحابہ کو یہ تعجب ہوا تھا کہ آخر وہ کون سی جماعت ہے جو پیٹھ پھیر کر کے بھاگے گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ 2 بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے انتقام لے گا، جیسا کہ یہ تاریخ بتا رہی ہے، لیکن انتقام لینے کا وقت اللہ تعالیٰ کے پاس متعین ہے. وہ ہماری آپ کی خواہشات یا ہم اور آپ جب چاہیں وہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب ان سے انتقام لے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. دیکھیے 5 سال پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک یہ ہے کہ وہ امہال ہے، مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے سنبھلنے کا، تاکہ حجت نہ باقی رہ جائے کسی کے اوپر. اس کے بعد یہ معاملہ کب پیش آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر اپنی جماعت کو مشرکین کے سامنے کھڑا کر دیے، آپ عریش کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور گڑ گڑا کر کے دعا کیا، یہاں تک آنا فرمایا کہ انتہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ تعالیٰ اگر آج یہ جماعت ہلاک کر دی گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی کرنے والا بچے گا نہیں. حضرت ابوبکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر، اس گڑانے پر رحم آیا اور جا کے آپ کو پیچھے سے پکڑ لیا، آپ کی چادر جو گر گئی تھی اس کو اوپر رکھا اور کہا اللہ ضرور مدد کرے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور بڑے خوشی سے بلکہ اچھلتے ہوئے آپ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر،
اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں، ابن ابی حاتم وغیرہ کے حوالے سے ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں اس وقت سمجھ سکا ہوں جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے، جذبات سے اچھلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، تو اس وقت میں اس آیت کی تفسیر سمجھ سکا۔ تو پہلی بات تو ہے کہ ظالموں سے، اسلام اور رسول کے دشمنوں سے انتقام لینا اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ انتقام اللہ تبارک و تعالی یہ کوئی ضروری فوراً لے لے نہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون سا وقت متعین ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے 5 سال بلکہ 6 سال 7 سال کے بعد آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بدلہ لیا ہے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ تو سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور صرف معاملہ اسی دنیا تک نہیں ہے، دنیا میں تو انہیں رسوا ہونا پڑا ہی کہ 1 نہیں 2 نہیں، ان کے 40 کے قریب سرداروں کو اٹھا کر کے ایک کنویں میں کھینچ کر کے ڈال دیا گیا، یعنی انہیں رسوائی ہار ہوئی، قتل کیے گئے، اور لوگوں کے سامنے یہ رسوائی کی، ان کی لاش کو ان کے ماننے والوں کو دفن کرنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن یہ معاملہ ان کی رسوائی کا، ان کے عذاب کا ایسے ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کی ایک لمبی مدت ہے جہاں ان کو مزید عذاب، بڑے عذاب اور زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ الساعۃ موعدہم، اب ان کا اصل وعدہ ان کے لیے کیا ہے؟ الساعہ، مدت کب ہے اس کی، وہ وقت کب ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے؟ اصل الساعہ قیامت ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت ادھیٰ زیادہ بڑی مصیبت ہے، داہیہ بڑی مصیبت کو کہتے ہیں۔ ادھیٰ وامر، مر کے معنی ہوتا ہے کڑوا کے، اور زیادہ کڑوی ہے، یعنی قیامت کے دن جو عذاب ہونے والا ہے اس دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جو ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے زائد جگہ آخرت کے عذاب کو دنیا کے عذاب کے مقابلے میں بڑا شدید قرار دیا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بہت بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو ہلکا عذاب دیں گے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو عبرت مل جائے اور نصیحت مل جائے۔ تو بل الساعۃ موعدہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا یہی جو کچھ ہوا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ بدر کے میدان میں، پھر اس کے بعد احد اور دوسری جگہ پر جو انہیں رسوا ہونا پڑا، احزاب کے اندر خصوصی طور پر، یہ انتہا نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ کب آنے والا ہے؟ بل الساعۃ موعدہم، ان کا اصل وعدہ کیا ہے؟ قیامت ہے، والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت بہت ہی زیادہ خطرناک، بہت ہی بڑی مصیبت، وامر، اور بہت ہی کڑوی ہے۔ لہذا ان المجرمین فی ضلال وسعر، یہ لوگ مجرم ہیں۔ مجرم کہتے ہیں وہ شخص جو بہت بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، اسی لیے مجرم بول کر کے کبھی کافر مراد لیا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، اور کبھی کافر نہیں، فاسق اور فاجر مراد لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر کافر مراد ہے، اس لیے کہ اسی ضمن میں اور سلسلے میں یہ بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان المجرمین، بلا شبہ مجرمین، فی ضلال وسعر، ضلال وسعر، یہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ضلال گمراہی، بھٹکنے میں ہے، انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ بھٹک رہے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے فائدے کی کیا چیز ہے، نقصان کی کیا چیز ہے، اور آخرت میں بھی بھٹکیں گے کہ انہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ بالخلاف ایمان والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہدیہم ربہم بایمانہم،
اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے عوض انہیں ہدایت کے جنت کے راستہ جو ہے ادھر لے کر کے چلے گا. لیکن کافر اور منافق جو ہوں گے ان کے سامنے کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا, بھٹکتے ادھر جاتے جاتے اتنا جا کے جہنم میں گر جائیں گے. تو یہ ضلال کہتے ہیں, ضلہ حیران کو اصل کہتے ہیں, یعنی اسے یہ پتہ نہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو ان المجرمین فی ضلال وسعر, سعر کا دو معنی اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ایک معنی سعر کا سعیر, جہنم کے ناموں میں سے ایک نام سعیر ہے, عذاب السعیر, اور ایک معنی سعر, سعر کے معنی کیا ہے, پاگل پنی کا. تو گویا یہ صورتحال جو مجرمین کی ہے دنیا میں تو ہے ہی, آخرت میں بھی ہوگی. ان المجرمین فی ضلال وسعر, یعنی جب قیامت آئے گی تو مجرم سخت بھٹکے ہوئے ہوں گے, ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے, انہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی. جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد سے ہوگی, ان کے چہرے کے اوپر پریشانیاں ہوں گی, اٹے ہوں گے, وہ درد آلود ہوں گے, چہرہ ہوگا, اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے. تو قیامت کے دن بھی اور دنیا میں تو بھٹک رہے ہی ہیں. تو لفی ضلال وسعر, اور ان کے اوپر پاگل پنی یا وہ آگ میں جائیں گے, دونوں معنی کیا جا سکتا ہے. کب؟ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر, یوم اس دن یعنی قیامت کے دن, جس دن یسحبون گھسیٹے جائیں گے, فی النار آگ میں, علی وجوہہم اپنے چہرے کے بل. انسانی جسم کے اندر چہرہ سب سے باعزت عضو مانا جاتا ہے ظاہر میں جتنے ہیں. اسی لیے کسی کے ہاتھ پر ماریے آپ, اس کو اتنا غصہ نہیں آئے گا جتنا غصہ اس کے چہرے پر مارنے سے آئے گا. کسی کے پیٹھ پر آپ تھوک دیجئے, اس کو اتنا غصہ نہیں آئے گا اور اتنی خفت محسوس نہیں کرے گا جتنی خفت اگر آپ نے اس کے چہرے پر تھوک دیا تو وہ محسوس کرے گا. تو چونکہ اس دنیا کے اندر وہ اپنے آپ باعزت بنتے رہے ہیں, لہذا انہیں ذلیل کرنے کے لیے قیامت کے دن جہنم میں چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا. تو یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن آگ کے اندر چہرے کے بل ان کو گھسیٹا جائے گا, اور کیا کہا جائے گا, ذوقوا مس سقر. مس کے معنی ہوتا ہے چھو جانے کے, مس کرنے کے, یا آپ لے سکتے ہیں آگ کی لپٹ ان کو پہنچے گی. سقر جانتے ہی ہے, وما ادراک ما سقر, جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو ان سے کہا جائے گا چکھو جہنم کا مزہ, جہنم کی لپٹ. یعنی ایک ان کو چہرے کے بل کھینچ کر کے ان کو ظاہر میں بھی ذلیل کیا جائے گا, بدنی عذاب دیا جائے گا. ذوقوا مس سقر کہہ کر کے کہ چکھو آگ کا عذاب, آگ کی لپٹ یہ چکھو. انہیں حصی عذاب بھی دیا جائے گا. اس طرح بسا اوقات آپ جانتے ہیں کہ حصی عذاب جو ہوا کرتا ہے وہ بدنی عذاب سے, ذہنی عذاب جو ہوا کرتا ہے وہ بدنی عذاب سے انسان کو بھاری رہتا. ایک مجرم ہے, وہ پکڑ کر کے لایا گیا, اسے چند کوڑے مار کر کے چھوڑ دیا گیا, وہ چلا گیا. اور دوسرا مجرم لایا گیا, کوڑا مارنے سے پہلے اسے روکا گیا اور اسے کہا گیا, آر دلائی گئی, تم ہو, تمہارے ساتھ ایسا کیا گیا, تم ایسے ہو. تو یہ جو آر دلانا ہوتا ہے بسا اوقات انسان کے اوپر بھاری پڑتا ہے اس عذاب سے جو اس کو جسم کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے. تو جو کافر مجرم لوگ ہیں انہیں دونوں قسم کا عذاب جہنم میں دیا جائے گا. عذاب حسی بھی ہوگا اور عذاب معنوی بھی ہوگا, جسمانی عذاب بھی ہوگا اور ذہنی عذاب بھی ہوگا. تو یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن انہیں جہنم میں ان کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر, چکھو جہنم کے عذاب کو, جہنم کی لپٹ کو. انا کل شیء خلقناہ بقدر. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ آنے والا ہے تو آخر آئے گا کب, وہ کب آئے گا, اس کا وقت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ, جیسا کہ بھی ہم نے اشارہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا ہے. عذاب آنے والا کب ہے اور کس مقدار میں آئے گا, کس حالت میں آئے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس متعین ہے. اسی طرح اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے.
ایک اندازے سے علماء کہتے ہیں کہ یہ چیز آیت تقدیر پر ایمان کے بارے میں اصل مانی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو تقدیر پر بنایا ہے. تقدیر کا معنی کیا ہے؟ کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کا علم ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوا، پھر اس علم کو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں قید کر لیا، لوح محفوظ میں قید کر لیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی لوح محفوظ میں قید کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا، پیدا کیا. تو یہ 4 مراحل ہیں تقدیر کے. ایک مرحلہ علم کا ہے، دوسرا مرحلہ کتابت کا ہے، تیسرا مرحلہ کا ہے اور چوتھا مرحلہ تخلیق کا ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے یا جو کام بھی ہو چکا ہے، اس کے ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم تھا، ازل سے اس کا علم تھا، اس کا علم کی ابتدا کوئی نہیں ہے، ازل سے تھا. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے علم کے مطابق جیسا اس کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے لکھ لیا تھا. یہ دوسرا مرحلہ ہوا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں اب ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم سے باہر نہیں، بلکہ علم کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے مشیت کے مطابق. اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہتا تو نہ ہوتا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت تقدیر کے بارے میں بڑی تقدیر کے مقابلے میں ایک بنیاد اصل کی حیثیت رکھتی ہے. جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے، بلکہ ان کے ایمان کا ایک اہم رکن تقدیر کے اوپر ایمان ہے، اور یہ اتنا اہم ہے جیسا کہ 1 سے زائد تابع ابی بن کعب ہیں، حضرت برا ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آسمان اور زمین کے برابر بھی سونا خرچ کر دے اور اس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے والا اس کی طرف سے نہیں ہے. یعنی تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آنا یہ کفر ہے. لاکھ نماز پڑھے، روزہ رکھے، لیکن تقدیر پر اس کا ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز مقبول نہیں ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ہم نے ایک مقدار پر بنایا ہے، اس مقدار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی ایک محدود مفہوم ہے. مثال کے طور پر انسان ہے، انسان کی پیدائش ایک مقدار کے مطابق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جانور ہے، اس کی پیدائش کی ایک مقدار ہے. حتیٰ کہ ایک انسان ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، وہ یہ نہیں ہے کہ بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے، نہیں، اللہ نے ایک مقدار رکھی کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد وہ رک جائے گا، وہ رکے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. اسی لیے دیکھیں، آپ غور کریں تو اسلام کا معجزہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی پیدائش زیادہ رکھی ہے جو انسان کے زیادہ استعمال میں آتی ہے، اور ان کی عمر اور ان کی پیدائش کم رکھی ہے جن کے جو انسان کے کاموں میں کم استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سب جانور ہیں، یہ انسان کے لیے بطور دودھ کے بھی، بطور غذا کے بھی، اور اونٹ وغیرہ بطور سواری کے بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. اس کے برخلاف کتا ہے، بلی ہے، وہ انسان کے اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی ہے، لیکن انسان کے استعمال میں وہ چیزیں نہیں ہیں. حالانکہ دیکھیے کہ گائے ایک بچہ دیتی ہے، اب اگر اس کو انسان صحیح استعمال نہ کرے جس مقصد کے اللہ نے پیدا کیا ہے تو انسان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان میں دیکھا جا رہا ہے، ہمارے ہندوستان میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہر جگہ لوگ، کھیت والے ان سے پریشان ہیں، روڈ والے ان سے پریشان ہیں، شہر والے دیہات والے ان سے پریشان ہیں. یہ نیل گاؤ جو ہے، جنگلی گائے،
یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہے. ایک بچہ دیتی ہے، شاید کوئی نہیں کا 2 بچہ ایک ساتھ دیتا ہو. جب اس کا صحیح استعمال یعنی انسان کے کھانے وغیرہ کے لیے نہیں کیا گیا، وہ جانور لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہے. اس کے برخلاف ایک کتا ہے، کتیا ہے، وہ کئی بچے دیتی ہے. لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کسی ماحول میں ان کا کثرت سے بچے دینا یہ انسان کے لیے مصیبت. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اس سے اگر تم اعراض کرو گے تمہارے لیے مصیبت اور پریشانیاں آ جائیں گی. تو یہ دونوں معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر پر پیدا کیا ہے، یعنی جو تقدیر کا عرفی معنی ہے، شرعی معنی. اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس میں سے ایک متعینہ مقدار کے مطابق ہی ہم نازل کرتے ہیں. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرما رہا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. اور یہ دیکھو جس جہنم کی، جس قیامت کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے، وہ عذاب کا آنا، اس عذاب کا لے آنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے. جو تاخیر ہو رہی اس لیے نہیں کہ اس کا آنا اللہ کے نزدیک مشکل ہے نا، یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف لفظ کن یہ بھی دیری نہیں ہے. بس ہمارے لیے یہ دیری ہو سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ترقی کے زمانے میں بڑی سے بڑی چیز بھی بتا نہیں پاتی ہے. زلزلوں کا آنا کا مسئلہ ہو، سیکنڈوں کی دیری رہتی ہے. کسی ہوائی جہاز کے گرنے کا مسئلہ ہو، لاکھ ہر قسم کی ترتیب ہے، بتایا جا رہا ہے، حفاظت کے سارے سامان اس میں موجود ہیں، لیکن منٹ بھی پورا نہیں ہوتا کہ وہ کراش ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کو قیامت کے لانے میں کچھ سامان تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ نے چونکہ ایک تقدیر متعین کی ہے اسی وقت آئے گی. یہ نانا نہیں ہے کہ لیا نہیں تھا، بلکہ کیا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. اور میرا معاملہ جو ہے، میرا حکم جو ہے، الا واحدہ، بس ایک ہے. وہ کیسے؟ ایک وقت ہے اس کا، اس کے لیے 2 وقت کی ضرورت نہیں ہے. کلمحم بالبصر، پلک جھپکنے تک. اور یہ پلک جھپکنا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا. واللہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی ساری زمین کو ہلاک کر سکتا ہے. تو وما امرنا الا واحدۃ کلمحم بالبصر، اور ہمارا جو حکم ہے اس کے لیے صرف ایک وقت ہے، کلمحم بالبصر، پلک جھپکنے تک. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اے مکہ کے لوگوں اور قیامت تک آنے والے ظالموں اور مجرموں، ذرا سوچو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، تمہارے ہم مزاج، ہم مشرب، ہم تم جیسے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس سے پہلے. تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی وہ وقت آنے سے پہلے کہ تقدیر اللہ کی کا فیصلہ آ جائے، جسے روکنے والا کوئی نہ ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ کوئی آدمی اور کوئی طاقت اپنے کو کسی کو بچا نہ سکے. کلمحم بالبصر آئے تو اس سے پہلے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی نصیحت حاصل کر لو. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، ہر وہ عمل جو کر رہے ہیں، فی الزبر، کتاب یعنی لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں یہ ساری چیز لکھی جا چکی ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لکھنا ہے وہ 2 طرح کا ہے. ایک تو لوح محفوظ میں یہ سابق ہے، اور دوسرا لکھنا کیا ہے، یہ لوگوں کے نامہ اعمال ہے، لوگوں کے نامہ اعمال ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لکھے پر کسی کو عذاب نہیں دیتا، کسی کا حساب اس پر نہیں لیتا. حساب کس پر لے گا؟ جو کچھ وہ کر رہا ہے اور وہ لکھا جائے. کیا لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا اور عذاب دے گا. تو جہاں تک ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ،
اور یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کیا فی الزبر کتابوں میں موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ میں ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر، اور ہر چھوٹی بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے. یہ لوگوں کے نامہ اعمال ہوں، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز، چھوٹی نیکی بڑی نیکی، چھوٹا گناہ بڑا گناہ، جائز ہے ناجائز ہے، کون سی چیز ہے، کیا انہوں نے کیا ہے، کیا انہوں نے چھوڑا ہے، کس طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ظاہری برائیاں کیا ہیں، باطنی برائیاں کیا ہیں، ساری کی چیزیں کیا ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر، سارا کا سارا کیا ہے، لکھا ہوا ہے. آخر میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب کیا ہے، یعنی قرآن مثانی ہے. مثانی یہاں جہاں اہل جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اہل جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں اہل جہنم نیکوں کا وہیں بدوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو چونکہ اس سے قبل جو ہے وہ جہنمیوں کا ذکر آیا تھا، جہاں وعد وعید تھی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی انہیں خوشخبری دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان المتقین فی جنات ونہر. بلا شبہ جو متقی لوگ ہیں، رسولوں کی بات کو ماننے والے ہیں، رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت پر ایمان لے آنے والے ہیں، کہاں ہوں گے؟ فی جنات، جنتوں میں ہوں گے. اور یہ جنت 4 جنتیں ہیں، جیسا کہ سورہ الرحمن میں اس سے پہلے گزر چکا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. تو ان المتقین فی جنات ونہر، متقی لوگ کیا ہے؟ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے. نہر جنس کا صیغہ استعمال کیا ہے، انہار نہیں کہا، لیے اس کے کیا کہتے ہیں تاکہ رؤوس آیات جو اس کے مناسب رہے، ورنہ جنتیں بھی 4 ہیں. مثل جنت التی وعید المتقون، جیسا کہ آگے آئے گا، وعید المتقون وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ کیا ہیں؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کے ہے، دودھ کی ہے، شہد کی ہے اور شراب کی ہے. یہ 4 نہریں بھی ہیں. تو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی، ان متقین کو اللہ تعالی جنتوں میں اور نہروں میں رکھے گا. وہ کہاں؟ فی مقعد الصدق. مقعد اصل میں مجلس کے ہم معنی ہے، لیکن مجلس وہ ہوتی ہے جو آج ہے اور اٹھ جائے برخاست ہو جاتی ہے. لیکن مقعد وہ بیٹھنے کی جگہ ہے جہاں پر مستقل ٹھکانہ کے طور پر ہو. تو فی مقعد صدق، سچی مجلس میں ہے، اچھی مجلس میں ہے، یعنی ان کا جو بیٹھنا ہوگا وہ بیٹھنا حق ہے. ان کا ٹھکانہ جو ہوگا 4 جنتوں کے اندر یا 4 نہروں کے کنارے، یہ ان کا ٹھکانہ اور بیٹھنا حق ہے اور سچ ہے. فی مقعد صدق، اور وہ کہاں ہے؟ عند ملیک مقتدر. عند ملیک، ایسے بادشاہ کے پاس، مقتدر جو ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے 3 نام قدرت سے مشتق ہیں، قادر، قدیر اور مقتدر. یہ 3 نام ہیں، قادر، قدیر اور مقتدر. مقتدر جو ہے یہ نام وہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی قوت ہے، قادر اور قدیر کے مقابلے میں زیادہ قوت والا. تو عند ملیک، ایک ایسے بادشاہ حاکم کے پاس ہے، مقتدر جو ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے. اور اس کی قدرت ہی کا مظہر یہ ہے کہ ایسے بڑے بڑے ظالموں کو اس نے ہلاک کیا ہے، اور اس کی قدرت ہی کا مظہر یہ ہے کہ کمزور جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس مقعد صدق میں جگہ دیا ہے. تو ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اگلی مجلس انشاءاللہ سورہ القمر کے فوائد سے متعلق ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.